میں جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس طرح کے سانے دیکھنے کو ملتے ہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر باجوڑ دھماکہ ہو جاتا ہے اور سارے بھول جاتے ہیں کہ جناب رضوانہ کون تھی. پھر باجوڑ کے دھماکے کو بھولنے کے لیے کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا تو عوام بھول جائے گی کہ 70,000 فوجی اور سویلین شہید ہوئے خیبر پختونخوا میں امن کے بعد. اس کے حصول کے لیے اب دوبارہ جو یہ جنازے اٹھ رہے ہیں یہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ یہ عوام. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ خود دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں, تیسرے دن جا کے ان کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں, خود وہاں جا کے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیں کیا حصہ ملے گا. آج عوام یہ سوال پوچھے گی ان سے کہ جناب 1.5 سال ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی حکومت کو, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آپ کے ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں, آپ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. 54 کے قریب بل 3 دنوں میں پاس ہوئے, ان میں کوئی ایک بل ایسا بھی تو پاس کر لیا جاتا کہ جناب آج اسلام کا نفاذ ہونے جا رہا ہے. اب تو اسلام کے نفاذ کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل کرنے کو تیار نہیں ہے. سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا نام جو بیچا گیا پچھلے 70-75 سالوں سے مذہبی جماعتوں کے نام کی جانب سے وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے, میں منظور پشتین کو ضرور بولوں گا کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پی ڈی ایم کے دونوں وزراء سے کہ جناب عوام میں تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے, عوام میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 سال سے وہ راؤ انوار جو نقیب اللہ محسود کا قاتل ہے, وہ راؤ انوار جو زرداری کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے, روحانی والد ہے اس کا زرداری, اس کے خلاف پشتون تحفظ موومنٹ بنتی ہے, اسی زرداری کے ساتھ الائنس کر کے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر کس منہ سے جا کے عوام میں بتائیں گے کہ ہم لوگ پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اسلام کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, وہاں پشتونوں کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, یہاں پنجابیوں کے نام پہ کھلواڑ کر کے نون لیگ مسلسل حکومت میں آ رہی ہے. اور چوتھی جگہ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا کوئی ایک وزیر اس وقت اپوزیشن میں موجود نہیں ہے, کوئی ایک ایم این اے, کوئی ایک سینیٹر اپوزیشن میں نہیں ہے. بلوچستان کے تمام لوگ حکومت میں, ساری جماعتیں حکومت میں. ان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کو جو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملا, آپ لوگوں کو جو گن مین ملے, آپ لوگوں نے جو پوسٹنگز کرانی تھی, تبادلے کرانے تھے اور اپنے بھانجے بھتیجوں کو سرکاری نوکریاں دلوانی تھی اور سرکاری ٹینڈر کروڑوں اربوں روپوں کے لینے تھے, آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کی غریب مظلوم عوام, کسان, مزدور ہاری کو اب تک 1.5 سال میں کیا دے پائے آپ لوگ؟ جو آپ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے تھے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے, آپ کی حکومت اور اپوزیشن بھی نہیں ہے. اپوزیشن کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتا, سینٹ میں 2-4 بندے یا 2-2.5 بندے نام نہاد کے طور پہ بیچارے بیٹھتے ہیں جن کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اب مسنگ پرسنز والا آپ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا جناب علی؟ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی اپنے نوابوں, وڈیروں, جاگیرداروں سے کہ جناب مسئلہ مسنگ پرسن کا نہیں ہے, مسئلہ ان کے اقتدار کا ہے, جو 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو ریاست کا کھائیں گے اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے 5 سال را کا کھائیں گے. یہی چیز ہوتی ہے مذہبی جماعتوں کی کہ یہی 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو پھر ریاست ٹھیک ہے, نہیں تو جناب اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ 1.5 سال سے سکون سے پی ڈی ایم کے دونوں ایم این ایز وہاں پر بیٹھے ہوئے, اور اب جب وہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو عوام میں جا کے کس طریقے سے بلیک میل کیا جائے گا. فیصل مسجد میں آپ تصویریں بنوا سکتے ہیں اپنی بیگم کو لا کے, گرل فرینڈ کو لا کے, آپ ٹھمکے لگا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں, ہر قسم کی فحش یا عریان حرکت آپ کر سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ سے جا کے پوچھے, کیونکہ آپ بہت بڑے ٹک ٹاک سٹار ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا بہت بڑے کرکٹر ہیں یا بہت بڑے سیاسی سماجی شخصیت ہیں. کوئی نہیں پوچھے گا, پوچھے گا صرف اس سے کہ جناب آپ اگر ایک مزدور ہیں اور 4 معذور بچوں کے والد ہیں اور آپ کلفی لگانے والے ہیں اور آپ مالا کنڈ سے ہیں اور کیونکہ آپ پٹھان ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کو اٹھا کے جو ہے آپ پہ پرچہ بھی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جرمانہ بھی دے دیا جائے گا. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ایک عام آدمی کیا اپنی روزی روٹی بھی نہیں کما سکتا, وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور ہر قسم کی جو حرکت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے؟
اس کے بعد پیٹرول کیا جاتا ہے 20 روپے